کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 1۔ میرے ہم سفر، میرے جسم و جاں کے ہر ایک رشتے سے معتبر میرے ہم سفر، تجھے یاد ہیں وہ جو قربتوں کے سرور میں، تیری آرزو کے حصار میں، میری خواہشوں کے وفور میں، کئی ذائقے تھے گھلے ہوئے، در گلستاں سے بہار تک، وہ جو راستے تھے کھلے ہوئے، سر لوح جاں کسی اجنبی سی زبان کے، وہ جو خوشنما سے حروف تھے، وہ جو سرگشی کا غمار تھا چار سو، جہاں ایک دوجے کے روبرو ہمیں اپنی روحوں میں پھیلتی کسی نغمگی کی خبر ملی، ہمیں روشنی کی نظر ملی، تو جو ریزہ ریزہ سے عکس تھے وہ باہم ہوئے تو پتہ چلا کہ جو آگ سی ہے شر فشاں میری خاک میں، اسی خاک کا کوئی ان بجھا سا نشان ہے تیری خاک میں، اسی خاک دان میں وہ خواب ہے جسے شکل دینے کے واسطے یہ جو شش جہت کا کھیل ہے یہ رواں ہوا، اسی روشنی سے مکاں بنا، اسی روشنی سے زماں ہوا، یہ جو ہر گماں کا یقین ہے وہ جو ہر یقین کا گمان تھا، اسی داستاں کا بیان تھا، میرے ہم سفر۔ وہ یونیورسٹی میں تھی، آج آخری پیپر تھا اس کا BBA کا۔ پیپر کیسا ہوا سوچنے اور پوچھنے والی بات ہی نہیں تھی، وہ بے پناہ ذہین تو تھی ہی، ساتھ میں محنتی اور بہت پڑھنے والی لڑکی بھی تھی۔ امتحانوں کی تیاری امتحان شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی مکمل تھی، وہ لاسٹ منٹ تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس میں سے نہیں تھی، وہ ہر کام باقاعدہ ٹائم ٹیبل اور شیڈیول بنا کر کرتی تھی۔ ترتیب، پلاننگ اور سلیقہ اس کی زندگی کے اہم جز تھے۔ اس کی فرینڈ اس سے کبھی نہ پوچھتی کہ پیپر کیسا ہوا، سب کو معلوم تھا شرجینہ نے ہمیشہ کی طرح کلاس میں ٹاپ ہی کرنا تھا۔ اس کا ہائیسٹ GPA لانے کا ریکارڈ BBA کے تمام سیمسٹرز میں برقرار رہا تھا۔ ہاں، اس کی فرینڈ کے لیے آج اگر کوئی موضوع شرجینہ کے حوالے سے اہم تھا تو وہ تھی اس کی شادی، جو امتحان ختم ہونے کے فوراً بعد ہو جانی تھی۔ وہ دوستوں کی چھیڑ چھاڑ شرارتوں پر مسکرا رہی تھی، وہ عدیل کے ساتھ اپنی شادی پر خوش تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک تھا کہ ابھی چند سال وہ اپنا کریئر پر فوکس کرنا چاہتی تھی، فوراً شادی اس کے پلان میں شامل نہیں تھی، مگر اس کی چھوٹی بہن یمنا کا رشتہ طے ہونے کے بعد سے اس کے والدین کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ابھی اس نے MBA کرنا تھا، جاب کرنی تھی، اپنا کیریئر بنانا تھا، یہ سب اس کے لیے اہم تھا، مگر اس سب سے ساتھ اس کے لیے اپنے والدین کی خوشی بھی تو اہم تھی۔ وہ مرتضیٰ حسین کی بڑی بیٹی تھی، اس کے والد نے ہمیشہ اس سے بہت بڑی امیدیں وابستہ رکھی ہوئی تھی اور وہ ہر بات ان کی امیدوں پر پورا اترتی تھی۔ اس کے والدین اس کی وجہ سے پریشان ہوں یا کسی ٹینشن اور اضطراب کا شکار رہیں، یہ بحیثیت بڑی بیٹی کے لیے موت سے بدتر تھا۔ لہٰذا یمنا کا رشتہ طے ہونے کے بعد اس نے خود کو ذہنی طور پہ شادی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ اگر اس کے والدین کی خواہش ہے کہ وہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کریں تو ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مگر اس سب کے ساتھ ساتھ جس چیز پر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی وہ اس کے ہونے والے لائف پارٹنر کی سوچ، نظریات اور زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، جس کے ساتھ اسے ساری زندگی گزارنی تھی۔ اس کی سوچ، خیالات اور زندگی گزارنے کا طریقہ اسی جیسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ بہت کتابیں پڑھتی تھی، تو اس کے لائف پارٹنر کو بھی کتابوں سے شغف ہونا چاہیے۔ وہ ذہین اور قابل ہے تو اس کے لائف پارٹنر کو بھی ہائی اچیور ہی ہونا چاہیے، اس کے پاس بھی کوئی اعلیٰ ڈگری، بہترین کریئر ہونا چاہیے۔ شرجینہ اس کے ساتھ لٹریچر، معاشیات، عالمی حالات، جس موضوع پر چاہے گھنٹوں سیر حاصل گفتگو کر سکے، اور یہ سب کچھ خوش قسمتی سے عدیل احمد میں تھا۔ عدیل کا مطالعہ شرجینہ سے بھی کہیں زیادہ وسیع تھا، وہ اکثر جن مصنفین کو کوٹ کرتا ان کو شرجینہ نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں عدیل کی قابلیت اور ذہانت سے بہت امپریس رہتی تھی۔ عدیل میں تھوڑی خود نمائی تھی، یہ منگنی ہونے کے بعد ان چند ماہ کے دوران اس نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ سوچتی ابھی ان کا رشتہ طے ہونے چند ماہ ہی تو ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی بری طرح جانتے ہی نہیں تھے۔ عدیل کی خود نمائی اور خود پرستی پر مبنی کوئی بات اگر کبھی سے ذرا چپتی بھی تو وہ فوراً خود کو اس کیفیت سے نکال کے سوچتی، اتنی کم عمر میں جتنا کچھ عدیل نے حاصل کر لیا، جتنا کامیاب انسان وہ بن چکا تھا، تھوڑی سی خود نمائی تو اس کا حق تھی۔ اور پھر یہ بھی تو تھا نا کہ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کو مکمل طور پر جان لیں گے، تو عدیل اس کی اور وہ خود عدیل کی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کو قبول کر لے گی، اور جب ان کی سوچ، ذہانت کا معیار ایک ہی جیسا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو پوری طرح اس رسپیکٹ اور اسپیس ضرور دیں گے۔ وہ خوش تھی اور پورے دل سے مطمئن تھی۔ وہ عدیل کے ساتھ بہت سارے خواب بھی اب دیکھنے لگی تھی۔ وہ 25 سال کا انتہائی غیر ذمہ دار،
غیر سنجیدہ لاؤبالی لڑکا تھا. زندگی میں کبھی کسی چیز کو اس نے سیریس لیا ہی نہیں تھا. من موجی، اپنی مرضی کا مالک، جو دل چاہتا وہی کرتا. اب بھلے سے ماں باپ اور بڑا بھائی اس کی غیر سنجیدگی اور لاؤبالی پن سے جتنا بھی پریشان رہیں تو اسے پرواہ نہ تھی. وہ کبھی کسی بات کو دل سے نہیں لگاتا تھا. سارا دن پڑا سوتا رہتا تھا اور رات بھر دوستوں کے ساتھ بقول افتخار صاحب آوارہ گردی کیا کرتا تھا. تو بس تھا وہ ایسا ہی، اپنی مرضی کا مالک. نہیں دل چاہتا تھا اس کا پڑھنے لکھنے کا. کیا کریں؟ کیا ضروری ہے مصطفیٰ احمد نے بھی عدیل احمد کی طرح اعلیٰ ترین ڈگریز حاصل کرنی ہے، اپنا شاندار کیریئر بنانا ہے؟ ماں اس کی غیر ذمہ داریوں سے عاجز تھیں تو رہا کریں. باپ اس کے مستقبل کا سوچ کر پریشان رہتے تھے تو رہیں. بڑا بھائی اسے کم از کم گریجویشن مکمل کرنے کی تلقین کرتا ہے تو کرتا رہے. مصطفیٰ احمد نے تو جو کرنا ہے وہی کرے گا. دوستوں کے ساتھ گیمنگ زون میں ساری رات گزارنا اسے پسند تھا تو تھا. کرکٹ کھیلنے میں دل لگتا تھا تو تھا. وہ کئی سالوں سے BS میں پھنسا تھا، پاس ہو کے نہیں دے رہا تھا. ہر بار سپلی لگتی تھی مگر اسے پرواہ ہی کون سی تھی. بھئی یہ موٹی کتابیں اس سے تو پڑھی نہیں جا سکتی تھی. کبھی باپ کی جھڑکیوں کے بعد کتاب مجبوراً کھولتا بھی تو ایسی زوردار نیند آنا شروع ہو جاتی، پاورفل سے پاورفل سلیپنگ پل بھی وہ کام نہ کر سکتی تھی. جو کتاب اس کے ہاتھ میں آتے ہی کرتی تھی، بمشکل کتاب کھول کر چند سطرے ہی پڑھ پاتا تھا اور جمائیاں آنا شروع ہو جاتی تھیں. پہلا پیراگراف ختم ہوا اور نیند کی وادیوں میں وہ چلا گیا. کتاب ہاتھ سے گر جاتی اور مصطفیٰ صاحب جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے خراٹے لیے پائے جاتے تھے. شگفتہ کہتی تھی یہ لڑکا ان کے کسی گناہوں کی سزا ہے. اس کا کام صرف ماں باپ کا دل جلانا اور انہیں ٹینشن دے رکھنا ہے. لو جی اسامہ بھی مر گیا، علی افسردہ انداز میں بولا تھا. مصطفیٰ اب تیرا ہی آسرا ہے یار، یہ گیم اب تو ہی جتوا سکتا ہے. احمد بھی پیچھے سے بولا. ہاں مصطفیٰ، ان ٹیررسٹ کو اب بس تو ہی مار سکتا ہے. اسامہ نے مصطفیٰ کی پشت تھپتھپائی تھی. چپ کرو یار تم سب، مجھے فوکس کرنے دو. کانوں پر ہیڈ فونز لگائے، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ کمپیوٹر اسکرین پر نظریں مرکوز کیے بولا. مصطفیٰ اور اس کے دوست اس وقت گیمنگ زون میں تھے. گیمنگ زون کا ماحول ویسا ہی تھا، ڈارک جیسا گیمنگ زون کا ہوتا ہے. مصطفیٰ اور اس کے تینوں دوستوں کا ایک اور لڑکوں کی ٹیم کے ساتھ اس وقت ایک گیم کا مقابلہ چل رہا تھا. مصطفیٰ گیمنگ میں سب سے تیز اور اسمارٹ تھا. ایک میز پر اس کی ٹیم اور دوسرے پر ان کی مخالف ٹیم بیٹھی تھی. مصطفیٰ کی ٹیم کے لڑکے ایک ایک کر کے گیم سے آؤٹ ہو چکے تھے. علی پہلے ہی مارا جا چکا تھا. وہ اسپیکٹیٹر موڈ پر تھا اور گیم کو اپنی کمپیوٹر اسکرین پر دیکھ رہا تھا. اب مصطفیٰ بچا تھا. اس کی انگلیاں بڑی مہارت سے حرکت کر رہی تھی اور لڑائی کی اس ورچوئل بیٹل فیلڈ میں وہ ماہرانہ انداز سے لڑ رہا تھا. اس کی نظریں سامنے اسکرین پر مرکوز تھیں. مصطفیٰ اور اسنائپر اب گیم میں آمنے سامنے تھے. مصطفیٰ نے بھرپور مہارت سے پرفیکٹ شاٹ مارا اور اسنائپر کا کام تمام کر دیا. وکٹری اسکرین مصطفیٰ کے مانیٹر پر جگمگا رہی تھی. میرا چیتا، میرا شیر، علی نے ایک دم جوشیلے انداز میں نعرہ بلند کیا تھا. اسامہ اور احمد بھی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے. ان کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے. مصطفیٰ کو ہرانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے دوستوں. احمد مخالف ٹیم کے اترے چہرے دیکھ کے مزہ لیتے ہوئے بولا. مصطفیٰ کے دوست زوردار خوشی بھرے نعرے لگا رہے تھے. بس رہنے دو، لک تھی اس کی. مخالف ٹیم سے ہار برداشت نہیں ہو رہی تھی. اس کے انداز پر چڑھ کر بولا تھا. ہار کے لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. چلو بھیا بیٹ پوری کرو، تم لوگ وقار ہمیں پیزا پارٹی کراؤ. مصطفیٰ مسکرا کے بولتا کرسی پر سے اٹھا. اس کے دوست جیت پر خوش ہوتے اس کے پیچھے ہو لیے. افتخار احمد مڈل کلاس علاقے میں رہتے تھے. ان کا گھر 240 گز کا بنا ہوا تھا. پورچ میں ایک گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھی جس میں عدیل کو آفس سے ملی نئے ماڈل کی چمچماتی کرولا کھڑی رہتی تھی. افتخار احمد کی پرانے ماڈل کی مہران باہر کھڑی ہوتی تھی. وہ سرکاری ملازم تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے قریب تھے. چونکہ ایماندار آدمی تھے، رشوتیں نہیں کھاتے تھے، لہٰذا کوئی بڑے اثاثے نہیں بنا سکے تھے. شریف اور خاندانی آدمی تھے. اس وقت وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے. گھر صاف ستھرا مگر پرانا بنا ہوا تھا. فرنیچر بھی سادہ سا ہی تھا. ان کے سامنے میز پر شادی کے کارڈز بکھرے تھے. وہ آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگائے کارڈز پر مہمانوں کے نام لکھ رہے تھے. ان کے سامنے مدعو کیے ہوئے مہمانوں کی ایک لسٹ بھی رکھی تھی. سامنے والے صوفے پر شگفتہ اور سدرا شادی بیاہ کے کپڑوں اور زیورات پھیلائے بیٹھی تھی. شگفتہ ان کی بیوی 55 سالہ خاتون تھی. انہیں کھلے ہاتھ سے پیسہ خرچ کرنے کا شوق تھا. چونکہ عدیل بہت اچھا کماتا تھا لہٰذا شگفتہ کا فضول خرچیوں کا شوق آرام سے پورا ہو جاتا تھا. سدرا ان کی بیٹی تھی. وہ عدیل سے چھوٹی اور مصطفیٰ سے 1 سال بڑی تھی. وہ خوبصورت اور اچھے مزاج کی لڑکی تھی. اس کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے. وہ اپنے ہی جیسے مڈل کلاس گھر میں بیاہ کر گئی تھی. اس کا میاں پرائیویٹ ادارے میں ملازمت کرتا تھا. سدرا کا 2 سالہ بیٹا حمزہ ہاتھوں میں ٹیبلٹ لیے بیٹھا تھا اور یوٹیوب پر کارٹون دیکھ رہا تھا.
وہ کپڑوں اور زیورات پر ماں کے ساتھ بات چیت کے ساتھ ساتھ بیٹے کو کھچڑی کھلا رہی تھی۔ امی، پنک کلر کا غرارہ میں نے بھائی کی بارات کے لیے بنوایا ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے صوفے پر رکھا اپنا جوڑا اٹھا کر شگفتہ کو دکھایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے، یہ کلر خوب اٹھے گا تم پر سدرا، شگفتہ جوڑا ہاتھ میں لے کے تعریفی انداز میں بولی۔ سدرا کی توجہ باتوں کی طرف تھی، وہ بے دھیانی میں حمزہ کو کھچڑی کا چمچ ٹھسا رہی تھی۔ پہلے سکون سے بچے کو کھانا کھلا دو۔ افتخار احمد اصولوں والے آدمی تھے، غلط بات، غلط رویے پسند نہیں کرتے تھے۔ سدرا کی بے توجہی ان سے برداشت نہیں ہوئی، ٹوکتے ہوئے بولے، جی ابا کھلا رہی ہوں۔ سدرا بے ساختہ سیدھی ہوئی، یہ آج کی نسل مجھے سمجھ نہیں آتی، بچہ آنکھیں بعد میں کھولتا ہے، ہاتھ میں موبائل ٹیبلٹ پہلے پکڑا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بیٹی کو گھورتے ہوئے ناراضگی سے ٹوکا، ابا ٹیبلٹ نہ دوں تو حمزہ کچھ کھاتا نہیں ہے۔ سدرا تھوڑی شرمندگی سے بولی، تم آج کل کی ماؤں کے بہانے ہیں، بچے کو موبائل دیا اور ذمہ داریوں سے فارغ۔ افتخار احمد نے صاف گوئی سے بیٹی کو باتیں سنائی۔ سدرا کسیانی سی ہوئی، شگفتہ البتہ خاموش رہیں۔ وہ سدرا کے کپڑے اور جولری دیکھنے میں مصروف تھیں۔ سدرا کے کپڑے دیکھتے دیکھتے شگفتہ کی نظر وہاں آتے عدیل پر پڑی۔ وہ لاؤنج میں آیا تھا۔ شگفتہ کی آنکھوں میں اپنے شاندار بیٹے کو دیکھ کر فقریہ مسکراہٹ آئی تھی۔ عدیل کی عمر 28-29 سال تھی۔ وہ بہت شاندار شخصیت کا مالک تھا، ہینسم تو تھا ہی، خود کو بہت مینٹین بھی کر کے رکھتا تھا، اپنے لباس، بالوں، ہر چیز کا خیال رکھتا تھا، ہر چیز قیمتی اور برانڈڈ استعمال کرتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا لائق فائق کامیاب ذہین بیٹا تھا، CA کر رکھا تھا، تعلیمی میدان میں ہمیشہ سب سے آگے اور کامیاب رہا تھا۔ امریکہ اور لندن سے بھی کئی کورسز اور ڈپلوماز حاصل کر رکھے تھے۔ وہ رکنا نہیں جانتا تھا، جو اس نے سیکھ لیا، جو پڑھ لیا، جو حاصل کر لیا، وہ اس سے بھی زیادہ سیکھنا اور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک بڑی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اس کی بہت اچھی سیلری تھی۔ آؤ بیٹا، شگفتہ مسکرا کے پیار سے بولی۔ افتخار کارڈ سے توجہ ہٹا کر چہیتے بیٹے کو توجہ سے دیکھنے لگے۔ شگفتہ اور افتخار دونوں اپنے بیٹے کو ہمیشہ بہت اہمیت دیتے تھے، خاص کر شگفتہ تو عدیل کو سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ والدین کے اس خاص سلوک نے اس کی خود پسندی میں اضافہ کر دیا تھا، وہ خود کو انٹائٹل سمجھتا تھا۔ تم کب آئی سدرا؟ افتخار میں کے برابر میں بیٹھتے ہوئے وہ بہن سے مخاطب ہوا۔ بھائی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ابھی آئی ہوں، اب شادی تک یہیں رکوں گی، وقاص چھوڑ کے گئے ہیں۔ سدرا مسکرا کے جواباً بولی، ہاں تو ٹھیک ہے نا، ویسے بھی شادی میں کتنے دن رہ گئے، مشکل سے 12-13 دن، اتنے کام پڑے ہیں، مجھے اکیلی سے کہاں ہوتا ہے اب سب، شادی کے دن جتنے قریب آتے جائیں گے میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، کرنے کو بہت سے کام ہیں۔ بس امی اب میں آ گئی ہوں نا، سب کام کروا دوں گی، سدرا نے انہیں اطمینان دلایا۔ اب بھائی 7 لاکھ کا چیک ہے، آپ نے ڈیکوریٹرز اور کیٹررز کو پیمنٹ کرنا ہوگی نا؟ عدیل نے جیب سے ایک چیک نکال کر افتخار صاحب کی طرف بڑھایا۔ زبردست کام کر دیا تم نے تو عدیل، بہت شاندار ولیمہ کرنا چاہتا ہوں تمہارا، انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔ افتخار نے تعریفی اور فخریہ نظروں سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے چیک تھاما، وہ اپنی جیب میں رکھنے لگے۔ سدرا سے باتیں کرتے شگفتہ نے بھی ایک لمحے کے لیے رک کے خوشگوار فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ عدیل کو دیکھا۔ ابا خیال رکھیے گا، میرے بہت ملنے والے آئیں گے ریسیپشن پر، بس کوئی بھی چیز معیار سے ہلکی نہ ہو، کچھ بھی ایوریج نہ لگے، پیسے جتنے چاہیے ہو مجھے بولیے گا۔ عدیل سنجیدگی سے بولا۔ اسے یہ پسند نہیں تھا کہ اسے کوئی مڈل کلاس سمجھے، وہ اپنی ریپوٹیشن کے معاملے میں بہت کانشیس رہتا تھا۔ ارے تم فکر نہ کرو بیٹا، ایسا انتظام ہوگا، لوگ سالوں یاد رکھیں گے کہ کیا ولیمہ تھا افتخار احمد نے اپنے بیٹے کا۔ افتخار بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے سے بولے۔ عدیل نے ان کے انداز پر مسکرا کے سر ہلا دیا۔ بھائی شادی سر پر ہے، آپ آفس سے چھٹیاں کب لے رہے ہیں؟ حمزہ کو کھچڑی کا چمچ کھلاتی سدرا نے عدیل کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آفس کے کاموں کا بہت لوڈ ہے مجھ پر، زیادہ دن پہلے سے چھٹیاں لے کر نہیں بیٹھ سکتا، وہ اپنی اہمیت جتاتا ہوا بولا۔ یہ اس کی عادت تھی، کہیں شادی والے دن بھی آفس نہ چلے جائیے گا بھائی، بیچارے شرجینا کا کیا ہوگا؟ سدرا شرارت سے بولی تھی۔ اپلائی کر رہا ہوں میں کل چھٹیوں کے لیے، تم زیادہ فکر نہ کرو، وہ مسکرایا۔ افتخار صاحب شگفتہ ان دونوں بہن بھائیوں کی شوق گفتگو پر مسکرا رہے تھے۔ بھائی کل شرجینا کو شاپنگ کے لیے لے کے جانا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ سدرا اس کو یاد دلاتے ہوئے بولی۔ یاد تو ہے، مگر اب یہ کیا ہے، تم لوگوں کی شاپنگ ختم ہونے میں کیوں نہیں آ رہی؟ عدیل کوف بھری شکل بنا کے بولا۔ بس یہ آخری شاپنگ ہے بھائی، پھر سب شاپنگ ختم ہے ہماری، سدرا نے اسے تسلی دی۔ عدیل سلمہ کا فون آیا تھا، وہ دو شادیاں ایک ساتھ ہیں نا ان کے گھر پر، اس لیے وہ لوگ کپڑے وغیرہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، پھر شاید یمنا کے سسرال جائیں گے، شگفتہ نے سنجیدگی سے عدیل کو بتایا۔ امی آپ نے آنٹی کو منع نہیں کیا تھا میرے لیے کچھ بھی نہیں بنانا انہوں نے؟ اسے سنجیدگی سے شگفتہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک کوفت اور الجھن نظر آ رہی تھی۔ آپ کو پتا تو ہے میں کسی اور کے لائے کپڑے نہیں پہنتا، میرا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنی پسند ہے۔ اس کے انداز میں خود پسندی نمایاں ہوئی تھی، کسی کو اچھا لگے یا برا ایسا ہی تھا، وہ معیار سے کم چیزوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔
بیٹا لڑکی والوں کے بھی بہت ارمان ہوتے ہیں، میں منہ پھاڑ کے منع کر دیتی کتنا برا لگتا۔ شگفتہ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولی۔ پتہ نہیں امی، آپ بہتر جانتی ہیں، دیکھ لیں، میں استعمال تو ان میں سے کچھ بھی چیز نہیں کروں گا۔ عدیل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ گویا شرجینا کے گھر سے آئی کوئی چیز اس کے اعلیٰ معیار پر پورا نہیں اتر سکتی تھی، یہ اسے پہلے ہی اندازہ تھا، مگر وہ مصلحتاً خاموش ہو گیا تھا۔ شرجینا کا گھر تھا تو مڈل کلاس علاقے میں، مگر یہ علاقہ افتخار احمد کے محلے کی نسبت خاصا بہتر تھا۔ یہاں کھاتی پیتی پڑھی لکھی فیملیز رہتی تھیں۔ شرجینا کے والد مرتضیٰ حسین چونکہ بینک میں اچھی پوسٹ پر ملازمت کرتے تھے، لہٰذا ان کا گھر افتخار کے گھر کے مقابلے میں کافی بہتر تھا۔ ان کو بینک کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کی بڑی 2 بیٹیوں کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ بڑی بیٹی شرجینا جو تینوں اولادوں میں ان کی بے پناہ لاڈلی تھی، اس کی اور اس سے چھوٹی بہن یمنا، دونوں کی اکٹھے ایک ساتھ شادی کر رہے تھے وہ۔ یمنا شرجینا سے 1 سال چھوٹی، خوبصورت، خوش مزاج لڑکی تھی۔ شرجینا جتنی پڑھاکو تھی، یمنا اتنی ہی پڑھائی سے بھاگتی تھی۔ گریجویشن کے دوران ہی اس کی شادی ہو رہی تھی اور وہ اسی لیے دوران تعلیم اپنی شادی پر خاصی خوش تھی۔ رامین ان تینوں بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ وہ 17 سال کی تھی، FSC کر رہی تھی۔ بچپنا اور لاؤبالی پن اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ مرتضیٰ کی بیوی 55 سالہ سلمہ ہاؤس وائف تھی، اچھے مزاج کی گھریلو خاتون۔ اس وقت گھر کے اندر خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں شرجینا، یمنا، رامین کارپٹ پر بیٹھی دولہے کے کپڑے، جوتے اور دیگر سامان خوبصورتی سے پیک کر رہی تھی۔ سلمہ صوفے پر بیٹھی ان تینوں کو ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی کہ کیا کیسے کرنا ہے۔ پہناؤنیوں کے لیڈیز اور مردانہ سوٹ بھی وہاں رکھے ہوئے تھے۔ 2 شادیوں کے ایک ساتھ تیاری کرنا بھی کوئی کام آسان نہیں ہے۔ بازاروں کے چکر لگا لگا کے میری تو ٹانگیں رہ گئیں۔ سلمہ یمنا کو کپڑے کا ایک باکس پکڑاتے ہوئے تھکن سے بولی۔ امی آپ خود ہی تو دعائیں مانگتی تھی، بس اسی سال میری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے۔ اب دعائیں قبول ہو چکی ہیں تو بھی خوش نہیں ہے۔ رامین شرجینا کے ساتھ خوبصورت زنانہ جوڑا پیک کرتے ہوئے شوق لہجے میں بولی۔ اس کی شوخی شرارت پر یمنا شرجینا مسکرا دی۔ ٹھہر جو، چھٹکی بڑی زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ماں کے جملے پکڑنے لگی ہو۔ سلمہ نے مصنوعی خفگی سے اس کو گھورا۔ تینوں بہنیں بے ساختہ ہنسی۔ ابھی کتنے کام پڑے ہیں اور دن کتنے کم رہ گئے ہیں، سلمہ فکر مندی سے بولی تھی۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا امی، شرجینا آپی اور یمنا باجی کی شادیوں میں بس 12 دن بچے ہیں۔ رامین نے انگلی کی پوروں پر دن گنے تھے۔ اللہ سب کام خیریت سے کروا دے، مجھے بڑی ٹینشن ہے۔ سلمہ ایک فطری پریشانی سے بولی تھی۔ ماں ہونے کے ناطے جہاں انہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کی خوشی تھی، وہیں تمام کام ٹھیک سے ہو جائے اس چیز کی ٹینشن بھی تھی۔ سب ہو جائے گا امی، آپ فکر نہ کریں۔ شرجینا اپنے ماں باپ کی بڑی بیٹی تھی، لہٰذا اس میں احساس، ذمہ داری زیادہ تھی۔ وہ ماں سے پیار سے بولی تھی۔ شگفتہ بھابی کا فون آیا تھا شرجینا، تمہاری شادی اور ولیمے کے سینڈلز اور کلچ رہ گئے ہیں، وہ دلوانے وہ تمہیں سدرا اور عدیل کے ساتھ بھیجنا چاہ رہی ہیں۔ سلمہ کچھ دھیان آنے پر اس سے بولی۔ جی امی، ہوئی تھی میری سدرا سے بات، کل ہمارا جانے کا پروگرام ہے۔ شرجینا نے سر ہلایا تھا۔ امی پہناؤنیوں کے لیڈیز جوڑے تو پیک ہو گئے، بس آدمیوں کے جوڑے رہ گئے ہیں۔ رامین جوڑے پیک کرتے ہوئے بولی۔ مرتضیٰ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئے تھے۔ وہ 59 سال کے بردبار آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، ان میں خاندانی رکھ رکھاؤ وزاداری تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے ان کے کانوں میں اپنی بیٹیوں کی ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ شرجینا، رامین، یمنا کس بات پر کھلکھلا کے ہنس رہی تھی اور ساتھ میں جوڑے بھی پیک کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بلبلیں کیسا چہک رہی ہیں، مرتضیٰ شفقت سے بولے۔ بچیوں کو خوش اور ہنستا دیکھ کر انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ بابا، شرجینا انہیں دیکھ کے مسکرائی۔ گھر سونا کر کے جائیں گی بابا کا، ان قہقہوں کی آوازوں کو میں کتنا ترسوں گا۔ مرتضیٰ بیوی کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ شرجینا اور یمنا کے چہروں کو پیار اور اداسی سے دیکھ رہے تھے۔ بابا اداس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی پہلے ہوں، باقی سب کچھ بعد میں۔ آپ کے دل اور زندگی سے میں کبھی کہیں نہیں جاؤں گی۔ شرجینا اٹھ کے فوراً ان کے قریب آئی اور ان کے پیروں کے پاس کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ ان کے ہاتھوں کو پیار سے تھام کے جذباتی انداز میں بولی۔ بابا میں بھی۔ یمنا بھی اٹھ کے ان کے پاس آئی اور صوفے کے ہتھے پر ان سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اور آپ کی چھوٹی بلبل تو آپ کے پاس ہی ہے بابا، پھر کیسی اداسی؟ رامین صوفے کے پیچھے سے آ کے ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ تم بلبل نہیں، تم تو پورا لاؤڈ اسپیکر ہو، کلہ پھاڑ کے بولتی ہو قبر سے مردے جگا لاؤ۔ یمنا نے رامین کو چھیڑا۔ سلمہ اور مرتضیٰ ہنس پڑے۔ بابا یمنا باجی کو دیکھیں، رامین نے منہ بسورا تھا۔ تم تینوں میری آنکھوں کا تارا ہو بھائی، اپنی تینوں شہزادیوں کو دیکھ دیکھ کے تو میں جیتا ہوں۔ مرتضیٰ نے باری باری تینوں بیٹیوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بے حد پیار سے بولے۔ بابا چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شرجینا نے ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ پلا دو بیٹا۔ مرتضیٰ شرجینا کو شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی یہ بڑی بیٹی کتنی حساس اور ماں باپ کا خیال رکھنے والی تھی، وہ بخوبی جانتے تھے۔ مرتضیٰ اس کی طرف دیکھ کر پیار سے مسکرائے، پھر سلمہ کی جانب دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے بولے۔
سلمہ بیڈ روم سیٹ اور باقی جہیز کے لیے عدیل نے منع کر دیا تھا. مجھے خالی ہاتھ بیٹی کو رخصت کرنا اچھا نہیں لگ رہا. سوچ رہا ہوں 5 لاکھ عدیل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں, باقی 2 لاکھ اسے سلامی دے دوں گا. ان کی بات پر شرجینہ وہاں سے جاتے جاتے رک گئی. وہ پلٹ کے واپس آئی. بابا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے مجھے بہترین ایجوکیشن دلوائی, میری ہر ضرورت ہر شوق پورا کیا, مجھے اتنا کچھ دیا, میں اب اور کچھ نہیں لوں گی آپ سے سوائے دعاؤں کے. وہ بے حد سنجیدگی سے بولی. مرتضیٰ شرجینہ کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کتنا حساس ہو جایا کرتی تھی, انہیں اندازہ تھا. میری بہت پیاری حساس بیٹی ہو تم شرجینہ, مگر بیٹا دنیا کے دستور بھی تو نبھانے پڑتے ہیں. میں ایک بیٹی کو سارا جہیز دوں اور دوسری بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرتضیٰ شفقت سے بولے تھے. بابا میں ان فضول رسم و رواج کو نہیں مانتی, اور مجھے خوشی ہے کہ عدیل بھی نہیں مانتے. انہوں نے جہیز لینے سے منع کیا تو مجھے خوشی ہوئی, اگر وہ آپ سے جہیز لیتے تو مجھے برا لگتا. شرجینہ نفی میں سر ہلا کے مضبوط لہجے میں بولی. وہ پڑھی لکھی میچور سمجھدار لڑکی تھی. شادی کے نام پر جو غیر ضروری رسم و رواج رائج تھے وہ ان کے خلاف تھی, اور اسے یہ بات دل کو بہت اچھی لگی تھی کہ عدیل نے جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا تھا. مرتضیٰ نے لاڈلی بیٹی کو فخر اور پیار سے دیکھا. انہیں معلوم تھا وہ سب سے الگ سوچتی ہے. بابا شرجینہ کی وجہ سے جو پیسے آپ کے پاس بچ رہے ہیں نا, ایسا کریں اس کی بھی مجھے ہی 2-4 چیزیں دلوا دیں, میں بالکل منع نہیں کروں گی. یمنا فوراً بڑے مزے سے فرمائشی انداز میں بولی. مرتضیٰ بے اختیار بلند قہقہ لگا کے زور سے ہنسے. دیکھیں ذرا اسے, بڑی بہن صابر شاکر, اسے کچھ نہیں چاہیے اور ان کا پورا جہیز لے کے بھی دل نہیں بھر رہا. سلمہ نے مصنوعی قفگی سے یمنا کو گھورا. سلمہ مت ٹوکو میری بیٹیوں کو, انہی کے نصیب کا رزق اللہ مجھے دیتا ہے. مرتضیٰ نے شفقت بھری ایک نظر اپنی بیٹیوں پر ڈالی. ان کے گھر میں جو شادی کی خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں, ان سے سلمہ اور مرتضیٰ دونوں ہی کے دل سکون, اطمینان اور مسرتوں سے بھرے ہوئے تھے. والدین ہونے کی حیثیت سے جو بیٹیوں کی اچھی پرورش, بہترین تعلیم اور مناسب خاندانوں میں ان کی شادیاں کرنا بحیثیت والدین پر فرض تھا, وہ اپنے ان فرائض سے بخوبی سبکدوش ہو رہے تھے. مصطفیٰ اپنے یار دوستوں کے ساتھ چائے کے ڈھابے پر بیٹھا تھا. یہ سی ویو کے علاقے کے پاس تھا. رات کے وقت ڈھابے پر مخصوص رونق نظر آ رہی تھی. ہر عمر کے لڑکے مرد وہاں چائے کی پیالیوں پر سنجیدہ غیر سنجیدہ ہر طرح کی گفتگو کرتے نظر آ رہے تھے. مصطفیٰ یار یہ اکاؤنٹ ہیک کر دے, زبیر بڑا پھیل رہا ہے آج کل, اس کا FB اکاؤنٹ ہیک کر دے تو مزہ ہی آ جائے گا. احمد چائے پیتے مصطفیٰ کو اپنا موبائل دکھاتے ہوئے بولا, جس پر وہ اسی بندے کا فیس بک اکاؤنٹ دکھا رہا تھا جو اسے ہیک کروانا تھا. اچھا رو مت, میں دیکھتا ہوں, پیسے لوں گا, میں نے مفت کی سروسز دینی چھوڑ دی ہیں. مصطفیٰ لاپرواہی سے مذاق اڑانے والے انداز میں بولا. وہ دوستوں میں ہمیشہ ان سب کا لیڈر بنا رہتا تھا. اچھا یار کام تو کرنا تو پہلے. احمد خوش آمدی انداز میں بولا. یار مصطفیٰ تو سچ میں گیمنگ کا چیمپئن ہے, آج ہم اس کی وجہ سے جیتے ہیں. اسامہ مصطفیٰ کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا. چیمپئن؟ ارے میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ گیمنگ کا بادشاہ ہے, اسے تو انٹرنیشنل لیول پر گیمنگ ٹورنامنٹس میں جانا چاہیے. علی نے بھی فوراً اسامہ کی ہاں میں ہاں ملائی تھی. مکھن کم لگاؤ ڈھکن, تیری وجہ سے ہم ہارتے ہارتے بچے ہیں, اب چون بند رکھ ورنہ مجھ سے سنے گا. مصطفیٰ پر اپنی ان تعریفوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. وہ منہ پھٹ انداز میں علی سے بولا. احمد اور اسامہ اس بات پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنسے تھے. مصطفیٰ کے یہ تینوں قریبی دوست اسی کے جیسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے. یہ برے لڑکے نہیں تھے, بس غیر سنجیدہ, لاؤبالی, گیمنگ کے پیشن میں سخت مبتلا نوجوان تھے. ابھی ان دوستوں کے درمیان یہ ہنسی مذاق چل ہی رہا تھا کہ اچانک پولیس موبائل زوردار سائرن بجاتی, تیز لائٹس پھینکتی ڈھابے کے پاس آ کر رکی تھی. اس میں سے 2-3 کانسٹیبل چھلانگے مار کے اترے. مصطفیٰ اور اس کے تینوں دوست بے فکری سے گپے مار رہے تھے. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ پولیس انہی کی طرف آ رہی ہے. امی یہ مصطفیٰ کہاں ہے؟ جب سے آئی ہوں نظر نہیں آ رہا. سدرا نے ادھر ادھر نظریں گھماتے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا. تمہارے بھائی صاحب گھر پر ٹکتے کہاں ہیں؟ سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے اپنے نکمے دوستوں کے ساتھ نکلے ہوئے ہوں گے. فرصت کہاں ملتی ہے اسے؟ ہوگا کہیں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ. افتخار جو چھوٹے بچے کی لاپرواہیوں دوستیوں سے شدید بیزار رہتے تھے, انہیں جیسے بولنے کا موقع مل گیا. شگفتہ کی جگہ وہ ناگواری سے بولے. افتخار کو جیسے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا. یہ سب تمہاری ماں کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے. میں کچھ کہوں تو اس کی طرفداری کرنے آ جاتی ہے. انہوں نے بیٹے کی نالائقی کا ذمہ دار باپوں کے مخصوص انداز میں بیوی کو قرار دے دیا تھا. مصطفیٰ کی غیر ذمہ داری آوارہ گردیوں سے وہ سخت تنگ تھے. ابا آپ کی بھی ڈھیل ہے. مصطفیٰ کی عمر میں اپنا کیریئر بنا چکا تھا میں, اور یہ ابھی تک BS میں اٹکا ہوا ہے, سپلیوں پہ سپلیوں لگوائے جا رہا ہے. عدیل قدرے سنجیدگی سے بولا. ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ اسی وقت وہاں رکھے لینڈ لائن پر فون کی گھنٹی بجی. ہیلو. سدرا فون کے قریب تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹینڈ کر لیا. جی افتخار صاحب کا ہی گھر ہے. اس نے حیرانگی سے جواب دیا. سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے. کیا تھانے میں؟
اس کے منہ سے گھبرائے ہوئے انداز میں نکلا، کیا ہوا سدرا؟ افتخار صاحب پریشانی سے سیدھے ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ لاؤ مجھے فون دو۔ عدیل وہاں سے اٹھا اور اس نے سدرا کے ہاتھ سے ریسیور لیا اور فون پر بات کرنے لگا، جبکہ سدرا وہاں پریشان کھڑی رہی۔ کیا ہوا سدرا؟ بتاؤ بھی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ شگفتہ نے بھوکھلائے انداز میں پوچھا۔ تھانے سے کال تھی امی، مصطفیٰ اور اس کے دوستوں کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ سدرا نے پریشانی بھرے انداز میں ان کو بتایا۔ شگفتہ نے گھبرا کے دل پر ہاتھ رکھا، جب افتخار شدید پریشانی کے عالم میں صوفے سے اٹھے۔ مصطفیٰ کے گھر میں اس کی گرفتاری کا سن کر ایک شدید قسم کی ٹینشن پھیل گئی۔ شگفتہ اور سدرا دونوں سخت پریشان تھی، مسلسل دعاؤں کا ورد جاری تھا۔ افتخار اور عدیل مصطفیٰ کو چھڑانے کے لیے تھانے گئے ہوئے تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ سدرا بار بار گیٹ پر جا کر چیک کر رہی تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد عدیل اور افتخار دونوں کو کالیں بھی کر رہی تھی۔ بہت انتظار کے بعد آخرکار ان لوگوں کی واپسی ہو گئی۔ دونوں مصطفیٰ کو لے کر آئے۔ یہ دیکھ کر سدرا اور شگفتہ کی دونوں کی جان میں جان آ گئی تھی۔ شگفتہ لپک کے مصطفیٰ کی طرف آئی۔ آ گیا میرا بچہ۔ مصطفیٰ کو صحیح سلامت واپس آتا دیکھ کر انہوں نے سکون کا گہرا سانس لیا۔ ہاں حج کر کے آیا ہے نا تمہارا لاڈلا، ہارپور ڈالو اسے، خاندان کا نام روشن کر کے آیا تمہارا سپوت۔ یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا بس۔ افتخار غصے میں بھرے ہوئے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جوتی اتارے اور مصطفیٰ کی پٹائی لگائیں۔ عدیل بھی ناراض کھڑا تھا۔ ابا پولیس والے کسی اور کی غلط فہمی میں ہمیں اٹھا کے لے گئے تھے، ہم دوست تو بس ڈھابے پر۔ مصطفیٰ نے ان کے غصے بھرے انداز پر اپنی وضاحت دینا چاہی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر قطعاً کوئی شرمندگی نہیں تھی، وہ اطمینان سے یوں کھڑا تھا جیسے کوئی ایڈونچر کر کے آیا ہو۔ درس و فقہ کی کلاس لے رہے تھے وہاں پہ؟ افتخار اس کی بات کاٹ کر طنزیہ انداز میں بولے۔ ابا معذرت، مگر اب آپ کے مذاق دن بدن بہت ٹھنڈے اور پھسپھسے ہوتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی زبان پر جیسے کھجلی ہوئی تھی۔ اسے باپ کے غصے کا پتہ تھا، مگر وہ پھر بھی جواب دینے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ پھسپھسے کے بچے، باپ کو ذلیل کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ڈھٹائی سے بکواس کیے جا رہے ہو۔ افتخار زور سے اس پر چلائے۔ شگفتہ نے مصطفیٰ کو آنکھیں دکھائیں کہ منہ بند رکھو۔ مصطفیٰ آج چلا گیا ہوں میں تمہیں تھانے سے چھڑانے، اگلی بار ایسا کچھ ہوا نا تو مجھ سے ہرگز توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں بچانے آؤں گا۔ عدیل چڑچڑے اور سرد مہر انداز میں اس سے بولا۔ حد ہے، کس قدر شرمندہ ہوا ہوں میں آج۔ عدیل احمد کا بھائی سڑک چھاپ لڑکوں کے ساتھ تھانے میں کھڑا تھا، بہت شرمندگی کی بات ہے۔ وہ غصے سے بولتا ہوا اندر چلا گیا۔ افتخار مصطفیٰ کو بدستور خوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ شگفتہ اور سدرا کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح مصطفیٰ کو باپ کی عتاب سے بچا لیں۔ پولیس والوں نے مارا تو نہیں نا مصطفیٰ؟ شگفتہ نے فکر اور مامتا بھرے انداز میں اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ پولیس نے مارا ہو نہ مارا ہو، مگر یہ میرے ہاتھوں ضرور پٹے گا۔ افتخار کا پارا جیسے پھر چڑھا تھا، بیگم کی بات پر مزید برا مان گئے تھے۔ اچھا نا ابا، آپ اندر تو چلے نا، سدرا نے جلدی سے بیچ بچاؤ کرایا اور افتخار کا بازو تھام کر انہیں اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ افتخار غصے میں آ کر صوفے پر بیٹھے۔ سدرا نے پانی کا گلاس لا کر انہیں دیا، جسے انہوں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ شگفتہ ان کے پیچھے لاؤنج میں آئی۔ مصطفیٰ مجرم بنا سامنے کھڑا تھا۔ عمر دیکھو اس کی اور لاپرواہیاں دیکھو۔ اس کی عمر میں اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھالتا تھا اور یہ صاحبزادے ابھی خود کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ بتا دو اسے کل سے اس کی سب دوستیاں آوارہ گردیاں بند، کل سے یہ میرے ساتھ شادی کی تیاریوں میں لگے گا۔ مجھ بوڑھے سے کرنے کے کام ہیں یہ سارے، کبھی بینکویٹ والے کے پاس جا رہا ہوں، کبھی ڈیکوریشن والے کے پاس جا رہا ہوں، تو کبھی کیٹرنگ والے کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ غصیلے انداز میں بولے۔ مصطفیٰ کو لب کھولتے دیکھ کر سدرا نے اسے آنکھوں سے زبان بند رکھنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ پھر کچھ بول کر باپ کو مزید غصہ دلائے گا۔ اب آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، پلیز آپ غصہ نہ کریں۔ جگ میں سے اس نے پانی کا ایک اور گلاس بھر کے افتخار کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کل سے آپ کے ساتھ جائے گا۔ شگفتہ بھی فوراً بولی۔ وہ دونوں ماں بیٹی مصطفیٰ کو افتخار کے غیظ و غضب سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مصطفیٰ جاؤ تم اب اپنے کمرے میں۔ انہوں نے مصطفیٰ کو افتخار کی نظروں کے سامنے سے ہٹانے کے لیے فوراً اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ مصطفیٰ گہری سانس لیتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لاپرواہ سا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابا کی ڈانٹ غصہ جیسے کسی اور کے لیے تھا۔ اس کے کمرے پر نظر ڈالیں تو انتہائی گندا بکھرا ہوا جہاں بجا سامان پڑا تھا۔ بیڈ اور صوفے پر اتنے کپڑے، کتابیں، میگزین، الا بلا سامان پڑا تھا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ چپس کے خالی پیکٹ، جوس اور کولڈ ڈرنک کے خالی کین اور بوتلیں ادھر ادھر لڑکتی نظر آ رہی تھی۔ الماری میں سے کپڑے باہر نکل رہے تھے جیسے کپڑے اندر ٹھوس کر الماری کے پٹ زبردستی بند کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کی اسٹڈی ٹیبل پر اس کا پی سی رکھا تھا، مگر وہاں بھی بہت کچھ فضول سامان بکھرا پڑا تھا۔ اسی میز پر اس کا PS5 بھی رکھا تھا۔ اس کا لیپ ٹاپ صوفے پر کپڑوں کے نیچے دبا پڑا تھا۔ سدرا اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی۔ مصطفیٰ صوفے پر کپڑے اور دوسری بکھری چیزیں سرکا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر سدرا کو دیکھا۔ والد بزرگوار چپ ہو گئے یا چیخنے چلانے کا سیشن جاری و ساری ہے؟ اس نے لاپرواہ اور قدرے مسخرے پن سے پوچھا۔ مصطفیٰ بہت بری بات ہے۔ سدرا نے بھائی کو تنبیہی نظروں سے گھورا۔ اس کے گھونڈنے کو نظر انداز کرتا وہ اپنے جوتے اتارنے لگا۔ سدرا اس کے سر پر کھڑی تھی۔
کیوں کرتے ہو تم اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں؟ ہم سب کتنا پریشان ہو گئے تھے پتہ ہے؟ اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی. اس کی ناراضگی میں بھی بہن والا پیار چھپا تھا. یار اب تم لیکچر دینے نہ کھڑی ہو جاؤ. اب پولیس کسی اور غلط فہمی میں لے گئی ہمیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو شکر کر رہی ہوں وقاص نہیں تھے یہاں پہ، ورنہ کیا ہو جاتا؟ مصطفیٰ نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور منہ پھٹ انداز میں پوچھا. کتنی بے عزتی ہوتی ہے ان کے سامنے. کیا سوچتے وہ تمہارے بارے میں، ہماری فیملی کے بارے میں؟ وہ سنجیدگی سے اپنے شوہر کا ذکر کر رہی تھی. مصطفیٰ جوتے اتار کے سیدھا ہوا. اور وہ خود اپنے ٹائم پہ تو کبھی دوستوں کے ساتھ چل کرنے نہیں بیٹھے ہوں گے نا. وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر مذاق اڑانے والے انداز میں بولا. پھر اپنے میلے کپڑوں کے نیچے صوفے پر دبا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کے اسے آن کرنے لگا. سدرا کی باتوں کا اس پر رتی برابر اثر نہیں ہو رہا تھا. سدرا اس کی ڈھٹائی پر چڑ گئی تھی. تم ذرا سا بھی شرمندہ نہیں ہو نا؟ بہت شرمندہ ہوں. شرمندگی سے بری حالت ہے. بس ہو گیا اب تم جاؤ یہاں سے. وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا. ذرا کمرے کی حالت دیکھو، کہیں سے نہیں لگ رہا کسی انسان کے رہنے کی جگہ ہے یہ. سدرا نے خفگی بھری نظر کمرے پر ڈالی، پھر منہ میں بڑبڑاتی فرش پر خالی لڑکتے کین ادھر ادھر بکھرا سامان سمیٹنے لگی. بس بس بس، یہ سگڑاپا اپنے سسرال میں دکھانا. میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے پھر اپنی چیزیں ملتی نہیں ہیں. مصطفیٰ نے اسے فوراً ٹوکا. وہ اس کباڑ خانے میں خوش رہتا تھا. اس نے سدرا کو اس سمیٹا سماٹی سے فوراً روک دیا. اس کباڑ خانے میں تمہیں کون سی چیز ملے گی؟ سدرا نے پلٹ کر اسے گھورا. مصطفیٰ اسے جواب دیے بغیر لیپ ٹاپ آن کر کے اپنے اوپر رکھ چکا تھا. جاؤ سدرا، ڈسٹرب نہ کرو یار، اب کام کرنے دو مجھے. اللہ رحم، تم جیسے بیکار آدمی نے کام کرنا کب سے شروع کر دیا؟ سدرا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی. احمد نے ایک FB اکاؤنٹ ہیک کرنے کا بولا ہے، 5000 ملیں گے مجھے. وہ اس کی بات کا برا مانے بغیر مزے سے بولا. وہ واقعی چکنا گھڑا تھا، ڈھیٹ لڑکا تھا. باپ اور بھائی سے اتنا کچھ سن کر آیا تھا مگر مجال تھی جو کچھ اثر ہو. کیا؟ سدرا نے اسے گھورا. مصطفیٰ تم ان حرکتوں سے کب باز آؤ گے؟ اس نے اپنا سر پیٹا. فی الحال کوئی ارادہ نہیں، اب تم جاؤ. مصطفیٰ نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسے باہر جانے کا راستہ دکھایا. سدرا افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتی باہر کی جانب بڑھی. پتہ نہیں اس کے اس بھائی نے زندگی کو کبھی سنجیدہ لینا بھی تھا یا نہیں. وہ پیار بہت کرتی تھی مصطفیٰ سے، مگر جس طرح وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا تھا اسے دیکھ کر وہ اکثر فکر مند بھی ہوتی تھی. لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں.